SIFC کے حوالے سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ SIFC ایک سنجیدہ فورم ہے، ایک افیکٹو فورم ہے، اس ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے، اس ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے، اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے SIFC ایک لائف لائن ہے۔ اس کو تسلیم کیا گیا اور میرے بھائی علی امین گنڈا پور جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی اپنے صوبے کے بہاف پہ بھی مکمل یقین دہانی کرائی کہ ہم تعاون بھی کریں گے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے مسائل موجود ہیں اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور بات بھی کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے مجبوریوں کے تحت، مگر ہم SIFC سے باہر نہیں ہیں، ہم SIFC پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، SIFC کو مانتے ہیں اور انہوں نے اپنے صوبے کی بات کی، یقیناً کی، اور ان کو کرنی بھی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ SIFC کی اہمیت کو جو انہوں نے مانا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، بڑی خوش اسلوبی سے ہوئی اور جو کھلی ڈسکشن ہوئی اس ملک کی معیشت کے حوالے سے، انویسٹمنٹ بڑھانے کے حوالے سے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے۔ وزیر اعظم کا خطاب آپ سن چکے ہیں، ابھی پریس ریلیز بھی جو ہے وہ تفصیلی آ جائے گی، مگر خوشائند بات یہ ہے کہ آج کی SIFC سے ایک اتحاد کا میسج گیا ہے، یونٹی کا میسج گیا ہے کہ وفاق اور اکائیاں ایک پیج پر ہیں اور SIFC کے فورم کے ذریعے وہ صوبوں کے اندر انویسٹمنٹ ہو، وفاق کے اندر انویسٹمنٹ ہو، اس کو فروغ دیا جائے گا، انویسٹمنٹ کو بڑھایا جائے گا۔ تو میں تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی نہ صرف شرکت تھی بلکہ ان کی بڑی قیمتی انپٹ بھی آئی اس میٹنگ کے اندر اور ان کی انپٹ سے اور ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ یہ فورم آگے بڑھے گا۔ UAE کی جو انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے، مختص کیا ہے $10 ارب، اس کی بات ہوئی اور پرائم منسٹر نے ڈیسک کا اعلان کیا ہے کہ SIFC کے اندر ایک چائنا ڈیسک بنے گا، ایک UAE ڈیسک بنے گا، ایک سعودی ڈیسک بنے گا، ایک قطر ڈیسک بنے گا، ایک یورپین یونین ڈیسک بنے گا اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈیسک بنے گا۔ یہ 6 ڈیسک ان کا باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے۔ میں دہرائے دیتا ہوں، UAE، سعودیہ، قطر، چائنا، یورپین یونین اور امریکہ، یہ 6 ڈیسک بنائے جائیں گے SIFC کے اندر سرمایہ کاری کو اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور اس امر کو بھی چاروں وزرائے اعلیٰ نے سراہا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک تاریخی میٹنگ تھی جس کے ثمرات آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ مثبت سے مثبت ترین ہوتے جا رہے ہیں اور باہر کے ممالک کی طرف سے بھی اچھی جو ہے وہ تجارت اور جو آگے انہوں نے انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کرنی ہے اس حوالے سے بھی رقوم کو مختص کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمیں بالکل مالی امداد نہیں چاہیے، ہمیں قرض نہیں چاہیے، ہمارا سارا فوکس سرمایہ کاری پہ اور تجارت پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آج خوشائند میٹنگ ہوئی، اس کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں گورنمنٹ، تمام پروونشل گورنمنٹس کو بھی، اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ جو ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ فریکوینٹ ہوا کرے گی اور اس میں بہت ساری تجاویز ڈسکس ہوں گی اور اس کو پھر ایپیکس میں لایا جائے گا اور بہت ساری جو میٹنگز ہونی ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کی، بہت سارے فیصلے وہاں پہ ہوا کریں گے اور یہ اختیار بھی تفویض کر دیا گیا اور اس میں بھی صوبائی نمائندگی انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت سر، آرمی چیف کا کیا کہنا تھا اس سارے معاملے پر؟ آرمی چیف کا کیا کہنا تھا جو $10 ارب کی جو وعدہ ہوا ہے UAE پریزیڈنٹ کی طرف سے تمام تر بریفنگ پہ آرمی چیف کا؟ دیکھیے اوبیسلی اس میں آرمی چیف کی بھی بڑی کاوش ہے جو $10 ارب کی انویسٹمنٹ ہے اور UAE سعودیہ کے حوالے سے انہوں نے بڑے اس پہ جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے لگایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ SIFC کا فورم ہے جو ان انویسٹمنٹس پہ کام کر رہا ہے جس کا نتیجہ میں نظر آ رہا ہے۔ طارق صاحب، لوگوں کو بڑے کنسرن ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے کچھ کمپرومائزز کو نہیں کیے جا رہے؟ نہیں، دیکھیے قطعاً نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان کے مفاد میں ہے اور پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر ہے اور کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست ممالک ہیں اور ہمارے انٹرسٹ سانجھے ہیں ان کے ساتھ اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے رکھا ہے اور وہ پاکستان کی بڑی قدر کرتے ہیں اور یہ جو فورن پالیسی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سفارتی محاذ ہے اس کے اوپر جو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی مہنگائی کم ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ ابھی اعداد و شمار آ جائیں گے مگر 38% سے 17% پہ آ جانا اور 17% سے مزید کمی کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے۔ تو اگلے ماہ جب ہم فگرز ڈکلیئر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی میں بھی جو واضح کمی ہے وہ محسوس ہوگی وہاں۔ عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آج کے اجلاس میں، طویل اجلاس تھا یہ SIFC کا، اس اجلاس میں آپ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھے رہے، کوئی گپ شپ بھی ہوئی آپ کی؟ جی، ان سے بڑے خوشگوار موڈ میں گپ شپ ہوئی، آبویسلی 6 گھنٹے ہم ساتھ بیٹھے تھے
تو اچھے موڈ میں گفتگو بھی ہوئی, انہوں نے اپنے صوبے کی بھی بات کی اور آپس میں ہماری کافی گفتگو ہوتی رہی صوبے کے مسائل کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی لائٹر ٹون میں بھی ایک دو باتیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پالیٹکس میں بات چیت رہنی چاہیے. خان صاحب کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے کہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ادارے ہیں جو ذاتی طور پر نجی شعبے کے حوالے کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں کافی جو دیکھیں پی آئی اے پہ خاصی پیش رفت ہو گئی ہے. جو منسٹریز کے اندر کنسلٹنٹس ہائر ہونے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے, وہ بڈز منڈے کو کھل رہی ہیں. تمام منسٹریز کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی. انیشل منسٹریز شارٹ لسٹ ہوئی تھیں, جو اکانومی سے لنک منسٹریز ہیں وہ شارٹ لسٹ ہوئی تھیں, اس پہ خاصا کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ویمن بینک تھا, باقی کافی ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنے کے بارے سے بات چل رہی ہے. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.